اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ کا شکر، خیریت۔ چلیے 7واں رکوع نکال لیجئے۔ پچھلے رکوع سے ہی ریلیٹڈ ہے یہ، اور بہت چھوٹا سا رکوع ہے تو اس کی کوئی زیادہ تفسیر بھی نہیں ہے، جلدی سے آج مکمل ہو جائے گا آپ کا۔ آپ لوگ سبق نکالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ چاہیں تو رب اشرح لی صدری پڑھ لیا کریں، اس دعا کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور اس سے شرح صدر ہوتی ہے، سینہ کھلتا ہے۔ تو اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو سبق جلدی یاد ہونا شروع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ سمجھ اور فہم عطا فرمائے گا جو سبق کو سمجھنے اور سننے میں درکار ہے۔ تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے واسطے، فَقُلْنَا اضْرِبْ تو ہم نے کہا مارو، بِعَصَاكَ الْحَجْرَ اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ اب یہ جو پانی مانگنے کی جو یہاں پہ بات آ رہی ہے، یہ آپ جو آپ کا پچھلا لیسن تھا اس کو یاد کیجیے۔ یہ میدان طیہ میں ہی بھٹک رہے ہیں بنی اسرائیل، اور وہاں جب یہ گئے اور پانی نہیں تھا تو پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنا عصا اس پتھر پر ماریے، اور اس پتھر سے اللہ کی عطا سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس وقت جو قبائل تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ 12 ہی تھے، اور ہر قبیلہ جو تھا وہ کوئی کم تعداد کے لوگوں پہ مشتمل تھا، کچھ زیادہ، یعنی کوئی قبیلہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر سردار نے اپنے پانی پینے کی جو جگہ تھی، جو 12 چشمے میں پھوٹے، اس میں کوئی چھوٹا چشمہ تھا، کوئی بڑا، مطلب کچھ زیادہ لوگوں کے لیے چشمہ جاری تھا، کوئی تھوڑے لوگوں کے لیے جاری تھا کہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا، کوئی زیادہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا۔ تو اللہ کی عطا سے جتنے لوگ وہاں پہ تھے، ان کے قبائل کے جو سردار وغیرہ تھے، ان لوگوں نے اس کو ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیا، اور وہ اپنے ہی ضرورت کے چشمے پہ جا کھڑا ہوا۔ آگے آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ۔ یہی بات کہ ہر قوم کا جو سردار تھا وہ اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ پہ جا پہنچا۔ کلو وشربو، کھاؤ، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کی روزی سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے۔ یہ وہی میدان طیہ کا جو ذکر آپ کل ابھی پچھلے لیسن میں سنا تھا، یہ وہی ہے کہ وہاں پہ ہر چیز انہیں فراہم کر دی گئی، اور ان سے کہا کہ فساد نہ مچاؤ، ملک میں بدامنی نہ پھیلاؤ، اور یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اسے تم بفراغت استعمال کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام، ایک ہی کھانے پر، واحدن، علی طعام کھانے پر، واحدن جو ایک ہی ہو، فادع لنا، سو دعا مانگ ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ نکالے، مما تنبت الارض وہ جو زمین اگاتی ہے، کیا کیا اگاتی ہے، من بقلیہا ترکاری زمین سے، وقثائہا ککڑی، وفومیہا گیہوں، وعدسیہا مسور، وبصلیہا اور پیاز۔ اب یہ میدان طیہ میں ہی ہے، لہٰذا اسی جنگل میں کیا ہے کہ وہ آسمانی من و سلوہ ان کے لیے اترا ہے، تو کھاتے کھاتے اکتا گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، تو ہمیں زمین سے اناج، ترکاری، ساگ، سبزی، سالن، یہ چیزیں ہمیں چاہیے جسے ہم پکائیں اور کھائیں۔ ہم تو دل ہمارا بھر گیا۔ قال استبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا حضرت موسیٰ نے کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو، یا لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی من و سلوہ تمہارے لیے ہر حساب سے بہتر ہے، کہ کوئی روزی روٹی کا جھنجھٹ ہی نہیں تمہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، تو تم کہتے ہو ہمیں پیاز، ترکاری، سبزی، ککڑی، تھوم، گیہوں، گنڈے یہ ملیں، تو تم کیا مطلب اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی آسانی میں رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ کیونکہ ضدی قوم تھی، کہا کہ نہیں ہم تو وہی لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آیا، جب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اہبطوا مصرا، اب اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو ملے تم کو جو تم مانگتے ہو، جس کا تم سوال کرتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب من اللہ، اور پھرے اللہ کا غضب لے کر، ذالک بانہم، یہ اس واسطے ہوا کہ کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا، ناحق، بغیر الحق، ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اسی جگہ میں، اسی میدان کے آس پاس کوئی علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم وہاں چلے جاؤ۔ مسکنت یہی ماری گئی ان پہ، ذلت بھی، محتاجی بھی یہی ان پہ ڈالی گئی
کہ جاؤ تم چلے جاؤ وہاں پہ اور اس جگہ میں جا کے تو پھر جو تمہیں یہ چاہیے چیزیں وہ اس طرح کی چیزیں تمہیں وہاں جا کے حاصل ہو جائیں گی۔ تو وہ چلے تو گئے وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ لے کے لوٹے۔ اور کس لیے غضب غصہ لے کر لوٹے؟ کہ اتنی نافرمان قوم تھی، اتنی ساری جو نعمتیں ان کو دی ہوئی تھی ان نعمتوں کا احساس نہ کیا اور اپنی پسند کی چیزوں کی طرف دوڑے، جو تھا اس پہ شکر ادا نہ کیا۔ ایک یہ، پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار تو کرتے ہی تھے، نبیوں کو، انبیاء کو بھی یہ بغیر وجہ کے، ظاہر ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کو قتل کرنے کی کوئی وجہ کبھی بھی کسی کے پاس نہیں ہوتی، تو ان کو بغیر حق کے جو ہے وہ قتل کیا کرتے تھے۔ کتنے ہی پیغمبروں کا ان لوگوں نے خون کر دیا تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے۔ اور کس لیے تھا یہ سب؟ کس لیے کرتے تھے؟ کہ حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے فسق میں، نافرمانی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ اور جب انسان فسق اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتا ہے نا، اپنی شرعی حدود کو پھلانگتا رہتا ہے تو دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر وہ غلط کرے تو اس کو اس کا دل احساس ہی نہیں دلاتا کہ آپ نے غلط کیا ہے، پکا ہو جاتا ہے دل اسی میں، سخت ہو جاتا ہے دل انہیں کاموں میں۔ پھر ان کے اوپر جو مسکنت اور ذلت، جو محتاجی اللہ تعالیٰ نے ماری، وہ قیامت کے دن تک کے لیے۔ کیوں؟ اس کا ترجمہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے ذلت اور مسکنت کا یہی نقل کیا ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے۔ دوسروں کی غلامی میں رہنے کا کیا مطلب؟ کہ یا ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان میں کوئی قوت اور ان کی کوئی حکومت یا اقتدار انہیں کبھی حاصل نہ ہوگا۔ اب یہاں سے ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان پہ ذلت اور محتاجی ماری گئی اور یہ ماری بھی قیامت کے دن تک گئی ہے، تو پھر جو فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ فلسطین میں جو ان کی حکومت قائم ہوئی ہے وہ یا یہ یہودیوں کی جو موجودہ حکومت کی حقیقت ہے، تو جو لوگ اس سے باخبر ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی ہے ہی نہیں، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاونی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی یہ دو ممالک اپنے فوائد کے حصول کے لیے اس خطے کو استعمال کرتے ہیں، پھر یہ اپنی، اگر ان کو آزادی دے دی جائے یا اپنی ذاتی طاقت اگر یہ چیک کرنا چاہیں تو یہ 1 مہینہ سے زیادہ اس ذاتی طاقت کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ جو یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو ہمیشہ سے کمزور کرنے کے لیے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ایک اسرائیل کا نام دے کے نا ایک چھاونی بنائی ہوئی ہے کہ نام ان کا استعمال ہوتا رہے اور اسرائیلی جو ہے نا وہ اس میں استعمال ہوتے رہے، اور یہ اسلام کے جو مراکز ہیں، جو اسلام کے بلاک ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، ان کو ہمیشہ کمزور کرنے کے لیے یہ اس خطے کو استعمال کرتے رہے۔ حالانکہ خود ان لوگوں، امریکہ اور جو برطانیہ ہے، اس کی نظر میں بھی اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کی حیثیت ایک فرما بردار غلام سے زیادہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے، ان کا وجود جو ہے وہ یہودیوں کا وہ قائم نہیں رہ سکتا اس دنیا میں کسی اس کے حکومت کے طور پہ یا کسی جس کو کہتے ہیں نا عزت کے طور پہ ان کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ سورہ آل عمران میں ایک آیت نازل کی ہے جو آگے آپ پڑھیں گے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ ماری گئی ان پر بے قدری یا ذلت جہاں کہیں جائیں گے، مگر ہاں ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو وہ، اور ایک ذریعہ ہے جو آدمیوں کی طرف سے ہو، یعنی یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، حبل من الناس لوگوں کی پناہ میں، حبل من اللہ اللہ کی پناہ میں۔ تو اللہ کی پناہ میں آنے کا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق امن دیا ہو، جیسے نابالغ بچے ہیں، عورتیں ہیں، یا ایسے عبادت گزار ہیں جو مسلمانوں سے لڑائی بھڑائی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، تو وہ بالکل محفوظ اور معمون رہیں گے۔ تو ایسا یہودی، ایسا کوئی بھی کافر ہو جس میں بچے ہوں، نابالغ ہوں، عورتیں ہوں، تو ایسے عبادت گزار لوگ جو خود کسی جھگڑے میں ملوث نہ ہونا چاہتے ہوں، تو ان کو کبھی بھی کسی بھی جو ہے نا سلطنت میں، مسلمان حکومت میں ان سے جو ہے وہ تعرض نہیں کیا جاتا، ان کو بس ٹیکس لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگوں کی پشت پناہی میں آ جائیں، جیسے یہ صلح کر لیں کسی ملک سے، کسی ملک کے تابع ہو جائیں، ٹیکس دے کے وہاں رہنا قبول کریں، تو ٹھیک ہے، پھر بھی ان کو امن نصیب ہو جائے گا۔ ورنہ یہ جو ذلتیں ان کے اوپر ماری گئی ہیں، یہ قیامت کے دن تک اسی طرح یہ ذلیل رہیں گے، نہ ان کی کوئی ذاتی حکومت قائم ہوگی اور نہ اس ذاتی حکومت میں کوئی انہیں اپنی پرفارمنس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی اختیار حاصل ہوگا۔ ہاں، مگر موجودہ دنیا میں جو کچھ انہیں اختیار حاصل ہے وہ صرف ان 2 ممالک کی وجہ سے ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ ان کی پشت پناہی پہ ہیں۔ اگر وہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں تو 1 مہینے سے زیادہ یہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ پھر اگر دوسری نظر سے بھی آپ دیکھیے تو پوری دنیا میں جو فلسطین ہے نا، وہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے
تو اس فلسطین میں چھوٹے سے قصبے پہ کسی طرح اگر انہوں نے تسلط حاصل کر بھی لیا ہے تو پوری دنیا کے نقشے میں یہ حصہ ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا کبھی بھی. تو اس کے بالمقابل جو دوسری نصارہ کی سلطنتیں ہیں، مسلمانوں کی جو سلطنتیں ہیں، وہ بہت اس پہ پھیلی ہوئی ہیں. حالانکہ نصارہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن یہودی جو ہے وہ زیادہ کڑا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر دوستی ان دونوں میں سے کسی سے کسی وقت کرنی پڑ جائے تو نصارہ کا انتخاب کیا جائے. یہودی جو ہے یہ ہمیشہ سے آپ کے دشمن ہی رہیں گے، تو یہ دشمن ہی ہے. اور پھر ان کو ایک آخری جو کہا جاتا ہے کہ وہ ملے گا، آپ کہہ لیں کہ وہ اختیار ملے گا، یا کچھ آپ کہہ لیں کہ ان کی تھوڑی سی سنی جائے گی، وہ یہ ہے کہ وہ مرنے